سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹی وی۔ 29 نومبر 1979 کا دن مکہ میں باقی عام دنوں کی طرح شروع ہوا۔ فجر کی اذان ہوئی اور لوگ روزانہ کی طرح نماز کے لیے مسجد حرم میں جانے لگے، لیکن وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ یہ دن اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ دن شمار ہوگا۔ 29 نومبر 1979 کا یہ دن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1400 ہجری یکم محرم یعنی سال اور صدی کا پہلا دن تھا۔ شیخ محمد ابن سبیت کی امامت میں فجر کی نماز ادا ہوئی۔ نماز ختم ہوتے ہی حرم میں گولیاں چلنے لگیں اور امام کے قریب کی صفوں سے شور شرابے کی آواز سنائی دی، اور ایک شخص نے شیخ سے مائک چھینا اور اس کے بہت سے ساتھی اکٹھے ہو گئے اور امام کے قریب کھڑے محافظوں کو قابو کر لیا۔ تب مائک پکڑے ہوئے شخص نے خطاب شروع کیا۔ اس نے موجودہ سعودی حکومت کی کرپشن پر بات کی اور پھر معاشرے میں موجود برائیوں کا ذکر کیا، اور پھر قرب قیامت کے آثار سے متعلق چند احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سی پیش گوئیوں کے پورا ہو جانے کی بات کی، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد یعنی احیاء دین کرنے والا آئے گا۔ پھر اس کھڑے شخص نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا۔ امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جن کا ظہور آخری دور میں ایسے وقت پر ہوگا جب دنیا میں ہر طرف سے ناانصافی، ظلم اور برائی کا دور ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ آج ان احادیث اور پیش گوئیوں کے عین مطابق امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس نے صفوں میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کھڑا ہونے کو کہا اور مائکروفون پر بلایا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، یہ ہے امام مہدی، آؤ آگے بڑھو اور ان کی بیعت کرو۔ پکارے جانے والے شخص کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، جس کا تعلق قحطان کے قبیلے سے تھا جو کہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے۔ محمد بن عبداللہ القحطانی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور مائک سے پکارنے والے شخص جس کا نام جوہیمان محمد ابن سیف، جو ایک انتہائی مذہبی شخص تھا اور اس سارے کام کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے حرم میں موجود تمام مسلمانوں کو کہا کہ یہ مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو، اور نشانی کے طور پر اس مہدی کے دعوے دار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ رکن اور مقام یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے، جیسا کہ احادیث رسول میں بیان ہوا کہ مہدی رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہوگا۔ اور پھر کہا کہ اس کا نام بھی محمد ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کا تعلق بھی قریش سے ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نشانیوں میں بیان فرمایا۔ تو اے لوگو، اپنی بیعت اس کے ہاتھ میں دو، یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہے، اس لیے اس کی بیعت کرو۔ مسجد الحرم میں اس وقت بہت سے عام مسلمان موجود تھے۔ ان میں سے بہت سے تو سمجھ بھی نہ سکے کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، اور جو عربی جانتے تھے وہ بھی پریشان اور تذبذب کا شکار تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ ظاہر ہے گولیوں کی آواز سب نے سنی تھی اور پھر مہدی کا اعلان۔ اسی پریشانی میں وہ حرم سے باہر جانے والے دروازوں کی طرف لپکے تو انہوں نے دیکھا کہ حرم کے تمام دروازے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے گئے ہیں، اور ان پر اس ماسٹر مائنڈ جوہیمان کے مسلح گارڈ موجود تھے۔ لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا اور یہ سلسلہ کوئی 1.5 ہفتہ تک چلا۔ بیت اللہ پر قبضہ ہو چکا تھا اور کسی شخص کو اندر یا باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق جوہیمان کی آرمی میں 200 لوگ تھے، کچھ کے مطابق 1000، اصل تعداد کا کسی کو صحیح علم نہیں، واللہ عالم۔ بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد میں یہ لوگ حرم میں موجود تھے، اور ان تمام دنوں میں اسلام کی تاریخ میں پہلی بار حرم میں کسی شخص کو عمرہ یا طواف تو ایک طرف نماز کے لیے بھی داخل ہونے کے لیے اجازت نہ ملی۔ اندازہ کریں اللہ کے گھر میں طواف اور نماز یا اذان بند رہی۔ فجر کے وقت قبضہ ہوا اور ظہر کا وقت آ گیا، لیکن سعودی آرمی یا پولیس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اور پورا ایک دن تو انہیں صرف یہ پتہ کرنے میں لگ گیا کہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیوں قبضہ ہوا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے پولیس یا فوج کو حرم میں بھیجنا چاہا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جوہیمان نے اپنے نشانہ باز یعنی سنائپرز حرم کے ان تمام میناروں پر بٹھا رکھے ہیں جن میناروں سے آج ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، جنہوں نے گولیاں چلائیں اور اللہ کے گھر میں خون بہایا۔
3-4 دن بعد جہیمان کے آدمیوں نے کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ ان کو کھانا پینا مہیا نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ حرم میں یرغمال رہے۔ آنے والے دنوں میں اندر داخل ہونے کی کافی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی کیونکہ وہ مشین گنوں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے اتنے ہتھیار حرم میں لے گئے۔ ماسٹر مائنڈ جہیمان نے دراصل اپنے ساتھیوں کی مدد سے کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے بارودی مواد حرم میں موجود وضو خانہ میں مختلف مقامات پر چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس واقعہ سے کچھ پہلے جنازوں کی چارپائیوں میں اسلحہ چھپایا اور دھوکے سے میت کی طرح اٹھا کر حرم میں لایا گیا۔ اس مہدی کے دعوے دار اور اس کے ساتھیوں کے مطالبات میں سعودی حکومت کو ختم کرنا اور بہت سے دیگر مطالبات بھی تھے، جیسے کہ خلافت اور اقتدار مہدی کے پاس ہو۔ ظاہر ہے حکومت کو ان کے مطالبات نامنظور تھے۔ اس دوران علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص مہدی نہیں، لیکن کئی جید علماء نے فتویٰ دینے سے گریز کیا اور کہا کہ اگر یہ اصل مہدی ہوا تو یہ فتویٰ دے کر اس کا بوجھ ہم اپنے کندھوں پر نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ کیسے اس سارے واقعے کے ماسٹر مائنڈ جہیمان نے علماء تک کو تذبذب میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص اس شک میں مبتلا ہو سکتا تھا کیونکہ اس دعوے دار کا نام بھی محمد تھا، باپ کا نام عبداللہ، قریش سے اس کا تعلق، اور وہ رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر بیعت کے لیے پکار رہا ہے۔ ایسے میں کئی علماء کا بھی شک میں پڑ جانا فطری عمل تھا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اصل مہدی جو کہ اپنے وقت کے بہترین شخص ہوں گے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح مکہ یا حرم میں لوگوں کو یرغمال بنائیں، عام مسلمانوں کا خون بیت اللہ کے اندر بہائیں، وہ بھی محرم کے مہینے میں جب خون بہانا یعنی جنگ بھی حرام ہو۔ جن علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اس شخص کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بالآخر 9 دن کے بعد طاقت کے ذریعے حرم میں داخل ہونے اور ان کی کوشش کو کچلنے کی کوشش ہوئی۔ جہیمان کے ساتھی جیسے ہی کوئی فوجی ہیلی کاپٹر یا کسی زمینی راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اس پر فائر کر دیتے۔ یوں تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں اور بیت اللہ میں محصور عوام کی جانوں کو بھی سخت خطرہ تھا۔ اس دوران تمام اسلامی ممالک میں اس واقعے کی خبر پر تشویش کی لہر دوڑ چکی تھی۔ پاکستان میں اس وقت ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی، جنہوں نے سعودی حکومت کی درخواست پر اپنے SSG کے ایلیٹ کمانڈوز کی ایک یونٹ جس کا نام رہبر تھا بھیجی، جس نے ایک انوکھے انداز میں ان پر حملہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے ان پر مسلسل فائر کیا جس سے جہیمان کے لوگ حملہ کے بجائے دفاعی پوزیشن پر آ گئے، اور ان میں سے زیادہ نیچے تہہ خانے جہاں وضو کی جگہ تھی وہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بختر بند گاڑیوں میں دروازے توڑ کر فوجی اندر داخل ہوئے۔ پہلے تو تہہ خانے میں جلتے ٹائر پھینکے گئے تاکہ اس کے دھوئیں سے وہ دم گھٹنے کے سبب باہر آئیں اور ہتھیار پھینک دیں، مگر یہ چیزیں کارگر نہ ہوئیں تو پاکستان آرمی نے حرم کے صحن اور وضو کی جگہ جو تہہ خانہ میں تھی جہاں جہیمان اور اس کے ساتھی پناہ لیے ہوئے تھے اسے پانی سے بھرنا شروع کیا اور میناروں پر بھی پانی گرایا، اور پھر اس میں کرنٹ چھوڑ دیا، اور جیسے ہی کرنٹ لگنے سے فائرنگ رکی۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے حرم کی چھت پر مختلف مقامات پر پاکستانی کمانڈوز اتر گئے۔ ان حملہ آوروں میں بہت سے مارے گئے، 70 کے قریب زندہ گرفتار ہوئے، جہیمان بھی زندہ زخمی گرفتار ہوا، اور محمد بن عبداللہ قحطانی جو مہدی کا دعوے دار تھا وہ بھی مقابلہ کے دوران مارا گیا، جو اس بات کا ایک واضح ثبوت تھا کہ یہ شخص اصل مہدی نہیں تھا، کیونکہ اصل مہدی نہ تو بے گناہ کا قتل عام کرنے والے ہوں گے نہ ہی اس طرح مارے جاتے۔ زندہ پکڑے جانے والوں کے سر بعد میں سرعام قلم کیے گئے۔ یوں ایک اٹھنے والا فتنہ قابو کر لیا گیا اور بیت اللہ کا تقدس بحال کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تو تھا اسلام کی حالیہ تاریخ سے ایک دلخراش واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار.